نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وثیابک فطہر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور نصف الایمان رواہ الترمذی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم عازمین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید افزا خبر الحمدللہ مرکزی حج کمیٹی کی جانب سے 2 تاریخ کو ایک نیا سرکولر اپڈیٹ ہوا ہے، سرکولر نمبر 9۔ اسے ملاحظہ فرمائیے گا، جس میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ اس سال حجاج کرام کی خدمت کے لیے خدام الحجاج کو ڈیپوٹیشن پہ جانا ہے۔ الحمدللہ ان ساری باتوں سے ہمارے یقین کو مزید تقویت فراہم ہوتی ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس سال جتنی بھی مقدار میں صحیح لیکن عالمی سطح پر الحمدللہ حجاج کرام بیت اللہ کا سفر کریں گے۔ اس ضمن میں عازمین کو جو ہدایت دی جا رہی ہے اس میں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہم آج اور جوڑتے ہیں، صحت اور حج، اس عنوان پر۔ صحت کا تعلق عبادت سے بہت گہرا ہے۔ انسان کے اندر اگر فٹنس ہوگی، اعضاء قوی ہوں گے، طاقتور ہوں گے، تو وہ اپنے تمام مناسک عبودیت کو انتہائی خشوع اور خضوع اور توجہ کے ساتھ ادا کرنے کی اپنی سی کوشش کرے گا۔ اس سلسلے میں جو رہنمائی ہمارا دین ہمیں دیتا ہے تو اس کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو آپ اپنے ذہن میں یہ محفوظ کیجئے کہ ہم حجاج کرام عالمی سطح پر جب ملتے ہیں تو دراصل حج پورے دنیا کے اہل ایمان کا ایک عالمی اجتماع ہے، جس میں ان کے مسائل اجتماعی بینر تلے ڈسکس کیے جانا ہے۔ لہذا ہر فرد اس اجتماع کا اپنے دین، اپنے ملک، اپنے علاقے کا ایمبیسیڈر ہے، بہت اچھی نمائندگی کرنا ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ ہر اعتبار سے فٹ ہو، مضبوط ہو، چاق و چوبند ہو۔ طہارت کے پہلو سے جو چیز ہمارے دین میں ہم کو سکھائی گئی وہ ہماری صحت کے لیے بنیادی چیز ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے سورہ مدثر کی آیت پڑھی، وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہم نے پڑھا کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ مسجد قباء جس کی ہمارے دین میں بڑی اہمیت ہے، انشاءاللہ جب ہم زیارتوں پر بات کریں گے وہاں اس کی تفصیلی گفتگو آئے گی۔ اس کی بڑی شان ہے، وہاں ایک وقت کی نماز پڑھنے کا اجر ایک مقبول عمرے کے برابر اجر کا ذریعہ ہے۔ اس کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں آیت نمبر 108 میں ہدایت فرمائی، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَہَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّہِّرِينَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ ہدایت ملی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مسجد میں قیام فرمائیں جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، اور وہاں وہ لوگ پائے جاتے ہیں جو پاکیزگی پسند ہے، اور اللہ کو محبوب ہے وہ لوگ جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد انصار مدینہ سے پوچھا تھا کہ ایسا کون سا تمہارا عمل ہے
جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری یہ شان بیان کی، تو انہوں نے طہارت کے جو ان کے طور طریقے تھے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کیا۔ الحمدللہ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو واپسی میں جو باتیں آپ نے امت کو بتائیں عالم غیب کی، اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ نے حضرت بلال سے دریافت کیا تھا کہ بلال، تمہارا ایسا کون سا عمل ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح، کہ کل میں جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی چاپ سن رہا تھا۔ اس پر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذباتی ہو گئے اور رونے لگے، اور آپ نے انتہائی احترام کے ساتھ حضور سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں یہ جرت کیسے کر سکتا ہوں کہ میں آپ کے آگے آگے چل پاؤں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، کل میں نے اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی چاپ سنی تھی جنت میں، تو ذرا بتاؤ تو صحیح ایسا کون سا عمل ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا، اللہ رسول، میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے سوائے اس کے کہ جب میں بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس وضو سے میرے مقدر میں جتنی رکعتیں رکھی تھی ان کا اہتمام کر لیتا ہوں۔ تو یہ انتہائی قیمتی چیز ہے پاکیزگی اختیار کرنا۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم پاک صاف رہیں گے تو ہماری یہ جو امراض کی مسائل ہے اس سے بھی ہم بچیں گے۔ یہ تو ہو گیا ہمارا روحانی پہلو۔ ذمہ داروں کی طرف سے جو چیز عازمین کو سرو کی جا رہی وہ بھی انتہائی اہمیت کی ہے، جو طبی اعتبار سے بہت ضروری ہے، اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ دیکھیے ابھی جو مسائل چل رہے ہیں کورونا وغیرہ کے، اس کو بھی اسی سلسلے میں جوڑ لیجئے تو امراض بنیادی طور پر 2-3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وبائی امراض ہوتے ہیں جو جسے کہا جا سکتا ہے کہ کمیونیکیبل ڈیسیز ہوتی ہے، جو ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی ہے، اور دوسری نان کمیونیکیبل ڈیسیز ہوتی ہے، جیسے جس کی مثال دی جا سکتی ہے ڈائبٹک ہے، بلڈ پریشر ہے، یہ ایک سے دوسرے کو منتقل نہیں ہوتی، مطلب ٹچ کرنے سے کسی کی شوگر شفٹ نہیں ہو جائے گی، یا کسی کا بلڈ پریشر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ لینے سے نہیں بڑھ جائے گا۔ لیکن جو امراض وبائی ہیں جو ایک دوسرے سے ٹرانسفر ہوتے ہیں، اس میں اگر ہم ان تدابیر کا اہتمام کریں جو بتائی جا رہی ہے تو انشاءاللہ العزیز بڑی حد تک ان مسائل کو حل کرنے میں ہمارے حجاج مددگار ہوں گے۔ تو جو چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے اس کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، ہجوم سے بچنا ہے۔ ہجوم تو وہاں ہوگا لیکن سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرنا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے گھر میں کوئی تقریب ہو، شادی کی ہو یا کسی اور قسم کی ہو، اور اس میں 100-50 مہمان ہی ہمارے گھر میں آ جائیں تو ہمیں کتنا اہتمام کرنا پڑے گا۔ اس اعتبار سے ملک گیر سطح پر اگر دیکھا جائے کہ جہاں ہر سال 30 سے 40 یا اس سے بھی زیادہ لاکھ لوگوں کا اجتماع ہوتا ہو، تو وہاں کے لوگوں کا انتظامی پہلو سے جو کنٹریبیوشن ہے وہ کتنا عظیم ہوگا، اس کا ہم کو احساس کرنا چاہیے۔ یہ بہت اہم بات ہے، لہٰذا وہاں کے ذمہ داروں نے جو قانون آپ کو دیے ہوں اس کا پالن کرنا ہمارا فرض ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب جو بات سے منع کیا جا رہا ہے اس کو اپنے جذبات میں آ کر اس کو توڑنے کی انسان کوشش کر ڈالتے ہیں۔ جیسے کہیں جانے سے کسی وقت روکا گیا تو ہمیں رک جانا چاہیے، کوئی پرٹیکولر وقت میں کوئی خاص دروازہ بند کر دیا گیا تو ہمیں جو وہاں کے ذمہ دار جو بتا رہے ہیں ان کا کہا ماننا چاہیے۔ ایسا نہ ہونے پر کوئی بڑے نقصانات اور بڑے حادثوں سے تمام اہل ایمان دوچار ہو جاتے ہیں، تو اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اب مرض کے پہلو سے جو چیز آ رہی ہے، ماسک عموماً ہمارے یہاں حالت احرام میں ایک بات آتی ہے کہ چہرہ کور نہیں کرنا ہے، لیکن یہ ایک حالت اضطرار کی کیفیت ہے، اور اس میں حجاج کرام کو علماء کرام نے یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ آپ اپنے چہرے کو ماسک سے کور کر سکتے ہیں۔
اچھی کوالٹی کا کسی میڈیکل اسٹور سے ماسک خریدیں اور اپنے کٹ میں اس کو ضرور رکھیں۔ اسی طرح ہاتھوں کی صفائی کرنا، یہ سب سے اچھا جو طریقہ ہے ہمارے ہاں وضو کا، اس کے اندر پورے وہ اعضاء جو ایک دوسرے سے کانٹیکٹ ہو سکتے ہیں اس کی اچھے طریقے سے صفائی ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیل دے کر نماز کو مثال بنا کر پیش کیا کہ بتاؤ کسی کے گھر کے سامنے سے کوئی دریا بہہ رہا ہو صاف شفاف، اور وہ اس میں دن میں 5 بار غسل کرے، تو کیا اس پر میل کچل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں رہے گا۔ تو آپ نے یہی فرمایا کہ یہی مثال ہے 5 وقت کی نمازوں کا، کہ جب کوئی انتہائی خشوع اور خضوع اور شعور کے ساتھ پورے آداب اور احترام کے ساتھ نماز کا اہتمام کرے گا 5 وقت کی، تو اس پر یہ چیزوں کا، اخلاق کا، گناہوں کا بوجھ نہیں ہوگا۔ جیسا قرآن نے بھی کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ تو اسی طرح جب نماز کے لیے شرط ہے کہ وضو کرنا، تو وضو میں ہم کیا کرتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ انگلیوں میں خلال کر کر، ناخنوں میں اچھا رب کر کے، اور یہ گٹھوں تک پورے ہاتھوں کو 3 بار اچھے طریقے سے ہم دھوئیں گے۔ اسی طرح کلی کرنا، ناک کے نازک حصوں تک پانی کا چڑھانا اور ناک کو خوب اچھے سے صاف کرنا، تو وضو کرنا ایک بات۔ دوسری بات، مصافحہ لوگوں سے کرنے میں پرہیز کریں، اس کی بہت اہتمام کی بات ہے۔ اسی طرح جو چیزیں کامن پوائنٹ کی آتی ہیں، مثال کے طور پر لفٹ کے بٹن دبانا یا پانی کا جو نل ہے اس کو ٹچ کرنا، اس کے معاملے میں بھی احتیاط رکھیں۔ سینیٹائز جو ہوتے ہیں یہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ آپ کو ان ٹچ پوائنٹس پر جو جراثیم آ گئے ہیں ان کو کسی طرح نقصان پہنچانے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ حتی الامکان کوشش کریں گے ہم کہ ہم خواہ ہر چیز کو ٹچ نہ کریں، لوگوں سے بچیں۔ اسی طرح ہمیشہ ان دکانوں سے کھانا خریدیں جو معیاری ہو، کھانا صاف ستھرا ہو اور گرم ہو۔ راہگیر کے خونچوں سے اور کچی دکانوں سے اور پرانا کھانا یہ قطعی نہ لیں۔ جس زمانے میں ہم حج پہ ہوں گے تو گرمی کا عالم زیادہ ہوگا۔ ہماری معلومات کے حد تک ہم نے جو 19 میں حج کیا تھا، جو ہم نے محسوس کیا، جون جولائی کا ہی مہینہ تھا وہ بھی، اور اس کے اندر میں جو ٹیمپریچر ہم نے دیکھا ہے وہاں کے نوٹس بورڈوں پہ لگے ہوئے، تقریباً 54، 55، 56 یہ ٹیمپریچر جاتا ہے۔ تو ایسے عالم میں ایسے پھلوں کا استعمال زیادہ کریں جس میں وٹامن سی اور اس طرح کے اجزاء زیادہ پائے جاتے ہیں، جیسے سنترا ہے، موسمبی ہے، اور رسیلے پھلوں کا اچھا استعمال کریں تاکہ آپ کے اندر قوت مدافعت اچھی رہے، آپ کے اندر امیونٹی بہت شاندار رہے۔ اور اسی طرح ادویات میں جو آپ کو اپنے ساتھ رکھنا ہے اس میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ORS کے پاؤچ ایک بڑی تعداد میں اپنے ساتھ ضرور لے کے جائیں۔ جو دوائیں آپ ریگولر لیتے ہیں ان کے لیے آپ کے ڈاکٹر حضرات کا پرسکرپشن پیپر ضرور اپنے ساتھ رکھیں، اور جنرل دوائیں بھی ان سے لکھا لیں جو عام طور پر بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے استعمال میں آ سکتی ہے، جیسے بخار کی گولی ہے اور کوئی خاص اینٹی بائیوٹک جو آپ کو سوٹ کرتی ہے، وہ اپنے ڈاکٹر سے اپنے پرسکرپشن پیپر پہ ضرور لکھا لیں۔ تجربے سے ایک چیز کا جو احساس ہوا وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، خاص طور سے مرد حضرات جب حالت احرام میں طواف کرتے ہیں یا مکہ مکرمہ کی سڑکوں پر ان کو طویل علاقے میں چلنا ہوتا ہے، تو اس سے ان کی تھائیز کا انر پارٹ رب کرتا ہے اور چھل جاتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے گویا کہ خارش کا احساس ہو رہا ہے، چبھن اور جلن شدید ہوتی ہے، پسینہ بہت آتا ہے، اور پسینہ اور رگڑنے کی وجہ سے اسکن ہماری متاثر ہو جاتی ہے۔
کے لیے اینٹی الرجک جو ڈرائی پاؤڈرز ہیں اس کو آپ اپنے کٹ میں ضرور رکھیں. اس کی میں خصوصی طور پر آپ کو تجویز کروں گا کہ اس کا ضرور اہتمام کریں اپنے ساتھ. اپنے جو دوا خانے کی جو آپ کٹ بنائیں گے، دواؤں کی جو کٹ بنائیں گے، اس میں یہ پاؤڈر کا ضرور اہتمام رکھیں. اور اس کو نمی سے بچانے کے لیے یہ پاؤڈر بہت مفید ہوگا. یہ آپ جب عرفات سے مینا کو آئیں گے، یا عرفات سے ہو سکتا ہے آپ کو مینا آنے میں یا مزدلفہ آنے میں پیدل چلنا پڑے، اور مکے کو آنے کے لیے مینا سے آپ کو پیدل آنا پڑے. یہ تمام مسائل آ سکتے ہیں اور آتے ہیں حاجیوں کو. تو اس میں طویل فاصلے آپ کو پیدل طے کرنا ہے، تو خصوصاً اس میں مرد حضرات کو یہ زحمت پیش آتی ہے. تو ان سے گزارش یہ ہے کہ اپنے کٹ کے اندر اس طرح کی چیزوں کو ضرور شامل کریں. اسی طرح حلق کراتے وقت انسان ہوتا ہے نفسیاتی طور پر 2 پیسے بچانے کی کوشش کرتا ہے. جب مرد حضرات حلق بنانے بیٹھیں گے تو ایک دوسرے سے رائے لیتے ہیں بھئی کہاں بنانا چاہیے، تو کوئی بتا دیتا ہے ارے وہ گلی میں فلاں ایک شخص بیٹھا ہے، وہ بنا رہا ہے، وہ 1 ریال میں بنا رہا ہے. اب آپ چلے گئے، معلوم ہوا کوئی ان اتھورائز پرسن وہاں یہ خدمت دے رہا ہے، اور پولیس والے آتے ہیں، پھر ان کو پکڑتے بھی ہیں، بھگاتے بھی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس طرح خرابی وہاں پھیلاتے ہیں، یعنی بال جا بجائے ادھر ادھر بکھر رہے ہیں، پانی بہہ رہا ہے، اس سے کچرا کوڑا ہو رہا ہے، اس سے بیماری پھیلنے کے اندیشے ہیں. اور سب سے نازک بات، کس کی بلیڈ کس کو لگا رہے ہیں، یہ بہت اہم بات ہے. لہٰذا 2 پیسے ایسے موقع پہ بچانے کی فکر نہ کریں، بلکہ وہاں حلاف، جو ہمارے یہاں سیلون کہتے ہیں، وہاں حلاف کہا جاتا ہے. ان کی جا بجا اتھورائز دکانیں ہیں مکہ مکرمہ کے چاروں طرف، اور ہو سکتا ہے جہاں آپ کی رہائش ہو وہاں پر بھی ان کی دکانیں موجود ہیں. تو وہاں جا کر آپ ان سے بات کر لیں. وہ بہت زیادہ پیسے نہیں لیتے، لیکن مناسب طریقے سے، ہائیجینک طریقے سے، انتہائی صفائی کے ساتھ آپ کے بال بنائیں گے، اور سنگل ٹائم یوز بلیڈ کا وہ استعمال کریں گے. اور آپ کو کوئی زحمت بھی نہیں ہوگی، آپ کا سر بھی نہیں کٹے گا، اور آپ بیمار بھی نہیں پڑیں گے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کا آپ اہتمام کریں. اسی طرح چپل رکھنے کے لیے آپ کو ایک تو آپ کی اپنی تھیلی ہوگی، آپ کا بیگ ہوگا، لیکن وہی راہ چلتی ہوئی چپل بار بار اس میں رکھیں گے تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی تھیلی بھی خراب ہوگی، اور ہو سکتا ہے وہ بھی وبا پھیلانے کا ذریعہ بنے. تو حرم شریف کے چاروں دروازوں پر مختلف سمتوں سے آنے پر آپ کو چپل رکھنے کے لیے کیری بیگ وہاں نصب رکھی گئے ہیں. ایک رول ہے، بہت بڑا سا رول ہے، اس میں جیلیٹن کی تھیلیاں لپٹی ہوئی ہے. ہر بار آپ کو ایک نئی پنی اس میں سے اٹھا لینا ہے، اور اس کے اندر اپنی سلیپر حفاظت سے رکھ کر اپنی تھیلی کے اندر رکھنا ہے. اور جب اس کو ہم، چاہے وہ ماسک ہو یا اس طرح کی کوئی چیز ہو جس کو ہم کو ہٹانا ہو، تو کہیں بھی راہ میں نہ پھینکیں. باقاعدہ وہاں جا بجا کوڑے دان بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر حفاظت کے ساتھ اس کو ڈالیں. یہ سب چھوٹی چھوٹی تدابیر تھی جو آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کا حج صحت و عافیت کے ساتھ ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو اپنے گھر کی حاضری کی سعادت بخشے، اور خیر و عافیت سے آپ اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا